بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی ڈی اے کے مرکزی رہنما صدر الدین شاہ راشد سے پی ٹی آئی سندھ کی صدر حلیم عادل شیخ نے ملاقات کی۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جے ڈی اے اور پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے الیکشن کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام اور چیف الیکشن کمشنر سمیت ممبران الیکشن کمیشن سے پوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں جے ڈی اے کے مرکزی رہنما صدر الدین شاہ راشد سے پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں جے ڈی اے اور پی ٹی آئی رہنما نے مطالبہ کیا۔ کہا سپریم کورٹ کے فیصلے پر یہ الیکشن کروائی گئی تھی، لہٰذا سپریم کورٹ کے ماتحت بوکس الیکشن کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آئین کے آرٹیکل 218(3) کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بوکس الیکشن کروائی ہے۔ اس موقع پر جے ڈی اے سیکریٹری اطلاعات سردار عبدالرحیم نے بتایا، کہا ملاقات میں فراڈ الیکشن کے خلاف جاری احتجاجی تحریک سے متعلق غور کیا گیا اور پی ٹی آئی نے جے ڈی اے کے 20 فروری کو دھرنے میں بھرپور شرکت کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملاقات میں فراڈ الیکشن کے خلاف مشترکہ جدوجہد کرنے پر اتفاق کیا گیا اور عوامی مینڈیٹ کی واپسی تک جدوجہد جاری رکھنے اور جلد مشترکہ پوزیشن کا اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ ملاقات میں حلیم عادل شیخ نے اپنی مرکزی قیادت کی طرف سے جے ڈی اے قیادت سے تشکر کا اظہار بھی کیا۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے نامزد امیدوار علی امین گنڈاپور کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات میں کامیاب اراکین اسمبلی کی نوٹیفکیشن جاری کی جا رہی ہے۔ آج بھی الیکشن کمیشن نے کئی صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے نوٹیفکیشن جاری کی، تاہم ان میں علی امین گنڈاپور کا نام کہیں شامل نہیں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے پی کے 113 پر علی امین گنڈاپور کی کامیابی کا نتیجہ روک دیا تھا، جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان سے کامیاب باقی 4 امیدواروں کے نتائج جاری کر دی گئی تھی، تاہم کچھ دیر بعد الیکشن کمیشن نے پی کے میں پی ٹی آئی کے نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق علی امین گنڈاپور این اے 44 اور پی کے 113 ڈیرہ اسماعیل خان سے فتح قرار پائی ہے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی نے جمہوریت بچانے کے لیے جمہوریت بچاؤ کانفرنس کے عنوان سے آل پارٹی کانفرنس طلب کر لی ہے۔ یہ کانفرنس 25 فروری اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ کانفرنس میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق شریک ہوں گے۔ جماعت اسلامی نے تمام جماعتوں کو باضابطہ دعوت نامہ بھیج دیا ہے۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے، کہا اس کانفرنس کا مقصد جمہوریت کا بچاؤ ہے۔ انہوں نے کہا 2024 کے انتخابات ملک کی تاریخ کے الوداع بدنام اور متنازع ترین الیکشن تھے۔ ہم پی ٹی آئی سمیت تمام متاثرہ سیاسی جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں۔ سراج الحق کا کہنا تھا، کہا کمشنر راولپنڈی کے انکشافات ہمارے موقف کی تائید ہے۔ کمشنر کی طرح مزید ضمیر جاگ گئی تو دھاندلی کرنے والی کدھر جائے گی؟ کمشنر کا بیان خراب دیگ کا چاول ہے۔ 2024 کا الیکشن الوداع ترین تھا۔ 1971 میں مینڈیٹ تسلیم نہ ہونے سے ملک ٹوٹا۔ 1977 میں مارشل لا آیا۔ سراج الحق۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا جعلی الیکشن جعلی نتائج سے حکومت نہیں چلتی۔ 2024 کا الیکشن آلودہ ترین اور بدنام ترین الیکشن تھا کیونکہ مردم شماری ہی غلط کی گئی۔ 1971 میں مینڈیٹ تسلیم نہ ہونے سے ملک ٹوٹا اور 1977 میں مارشل لا لایا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہلے حکومت بنتی ہے پھر الیکشن ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا الیکشن کے بعد ملک میں پرامن ماحول ہوتا۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں الیکشن کے بعد انتشار میں اضافہ ہوتا ہے۔
ان کا کہنا تھا، کہا انتخابات کے نتیجے میں پولرائزیشن میں اضافہ ہوا، عوام کچھ فیصلہ کرتے ہیں تو نتائج کچھ اور آتے ہیں۔ سراج الحق نے کہا، دنیا بھر میں انتخابات ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں جب الیکشن ہوتا ہے تو AMS RTS نیٹ اور ٹیلی فون بند ہو جاتا ہے۔ الیکشن میں دھاندلی کا دعوی کرنے والے کمشنر سے متعلق امیر جماعت اسلامی نے کہا، راولپنڈی کا کمشنر ایک دیگ کا دانہ ہے، پوری دیگ ہی ایسی ہے۔ کمشنر نے ضمیر کا بوجھ اتارا ہے، اس طرح سب کے ضمیر جگ جائے تو وہ کہاں چھپے گی جو دھاندلی کرنے والی ہے۔ انہوں نے کہا، مارشل یا ایمرجنسی مسئلے کا حل نہیں، حل صرف آئین و انصاف کی حکمرانی ہے۔ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلے ہے۔ الیکشن دراصل اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں پر عدم اعتماد تھا۔ جماعت اسلامی نے دھاندلی پر تحریک کا اعلان کیا ہے، دھاندلی کی تحریک کو آگے بڑھائے گی، اس کے لیے سیاسی رابطے بھی کر رہی ہے۔ شفاف الیکشن کے لیے سیاسی جماعتیں ایک پیج پر آ جائیں۔ جماعت اسلامی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا، کراچی میں بھی سیٹیں چھینی گئی، چوتھے نمبروں والوں کو کراچی میں جتوا دیا گیا۔ انہوں نے کہا، 50 ارب روپے الیکشن پر خرچہ ہوا ہے، اگر دھاندلی کرنی تھی تو کیوں پیسے خرچ کی؟ الیکشن کے بجائے لوگوں کو ان کا حصہ دیتی، لیکن دھاندلی جمہوریت کے منہ پر بدنما داغ ہے۔ الیکشن کے نتیجے میں 5 سال ضائع ہو گئے۔ جمہوریت 8 فروری کے الیکشن میں زمین بوس ہو گئی۔